کیا اسرائیل کو عمران خان تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، صرف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ عمران خان کے بارے میں؟ عقل کو ہاتھ ڈالو۔ میں نے تو نواز شریف کو باہر بھیجا ہے، اس کے حق میں ووٹ دیا جانے۔ فضل الرحمان صاحب، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا کی کمٹمنٹ، اور آپ نے جو 4 مہینے سے درد کر دیا سر میں، 4 مہینے سے جن کے ممبر نہیں ہیں وہ کیا بیان دے رہے ہیں کہ آر پار کر دو، آر پار کر دو، آر پار کر دو، آر پار کر دو، یا ہاتھ آسمان پہ لگاؤ یا پاؤں زمین پہ لگاؤ۔ کوئی بتائیں آپ کس چیز پہ راضی ہیں؟ الیکشن آپ لڑنے جا رہے ہیں، 19 تاریخ تک تو الیکشن ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے، وہ لے رہے ہیں کہ نہیں؟ باقی فیصلہ تو عدالتوں کا ہے۔ جو ہمارے پاس آخری ان کو سزائے موت تک پہنچانے کے دفعات تھے، وہ سارے کے سارے پانچوں کے پانچوں لگا دیے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہی ہم کریں گے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دیکھیں، پہلے 31 دسمبر تھی، پھر 31 جنوری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب 31 مارچ یا اپریل ہے۔ ایک چھوٹا موٹا دیکھیں نا، جو نیب میں مطلوب ہے وہ تو چاہیں گے کہ نیب اب راجہ سلطان سکندر کے آگے مظاہرہ کریں گے، جو تو لگا الیکشن کمیشن اب ہے۔ جب اپنے آپ کے الیکشن کمیشن تھے تو وہ تو کوئی آپ نے کام نہیں دکھایا 2.5 سال۔ دیکھیں، جس الیکشن کمشنر نے الیکشن ہی نہیں کروایا، اور 19 کو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کرنا ہے، تو 19 کو ہی آپ کے الیکشن کا رزلٹ ہے، وہ آپ کی سیٹیں ہیں، وہاں آپ کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ 4 مہینے سے بیمار کر دیا آپ نے۔ یہ تو آپ کے بڑا آپ پہ ان کی مہربانی ہے کہ 4 مہینے سے آپ کی کم از کم جو آپ کے پروگرام ہے، پروگرام کا ایک حصہ بنے رہتے ہیں یہ، ورنہ تو کوئی ان 4 چیزیں ہیں ان کی۔ الیکشن یہ لڑنے جا رہے ہیں، سینٹ میں یہ حصہ لیں گے، ریزائن یہ دینے نہیں جا رہے۔ جب لانگ مارچ کی ڈیٹ آئے گی اس وقت ہم بھی فیصلہ کر لیں گے۔ نہ ہمیں ابھی کچھ ان کی طرف سے ڈیٹ ملی ہے، نہ ہم نے کوئی تیاری کی ہے۔ جب وہ آئیں گے پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیا کرنا ہے۔ آج تک اتنے سخت دفعات کبھی نہیں لگے۔ آج تک 302 کے ساتھ دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا ہے، اور پہلے دن دیا گیا ہے، اور جو ایف آئی آر انہوں نے جس قسم کی جیسی لکھوائی اس پر دیا گیا ہے۔ اور میرے سپورٹر ہیں یہ، ہمارے لوگ ہیں یہ، میں نے ان کے گھر افسوس بھی کیا ہے، اور کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس ملک میں دیکھیں، باقی فیصلہ تو عدالتوں کا ہے۔ جو ہمارے پاس آخری ان کو سزائے موت تک پہنچانے کے دفعات تھے، وہ سارے کے سارے پانچوں کے پانچوں لگا دیے۔ یہ میں کر سکتا تھا، یہ میں نے کر دیا، اور بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ جتنی اس کی صبح کے وقت ہوا ہے، 2-2:30 بجے، رات کے 2-2:30 بجے یا صبح، اسے جو مرضی آپ کہیں، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ دیکھیں، میں اس طرح کہوں گا تو پولیس کا ورژن آ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو مدعی ہیں، جن کا بچہ مارا گیا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں تو انہی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پولیس کا اپنا ورژن ہے، لیکن ان کے گھر والوں کا جو ورژن ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اب آپ پرانی باتیں اکھیڑیں گے۔ میں آپ سے شہزاد، دیکھیں نا، آپ کا یہی پرابلم ہے۔ اور باتیں ہوئی، میرے پاس جو دفعات تھے میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کا جج، میں نے کہا جی یہ لیں، ہائی کورٹ کے جج سے بھی انویسٹیگیشن کرا لیں۔ میں جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ پرانا ملبہ میرے اوپر تو نہ لائیں نا، پرانے ملبے کی باتیں میرے اوپر نہ لائیں۔ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، یہ میں تو یہی کر سکتا تھا نا، جو اللہ نے مجھے اختیار دیا وہ میں نے پرچہ دلوا دیا۔ کوئی پولیس میں ایسا پرچہ جو ہے، جو انہوں نے لکھا رات، اسی طرح کا پرچہ ان پہ دے دیا گیا۔ اب جو فیصلہ انہوں نے کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ آپ بلاول صاحب سے پوچھ کے بتائیں کس دن آپ نے ریزگنیشن جمع کرانے ہیں جی؟ کس دن آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے؟ کیا آپ ضمنی الیکشن میں آپ آ جائیں، کل پرسوں نامینیشن ہے، کیا یہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے؟ کیا ان کا ایجنڈا تھا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے؟ دیکھیں نا، آپ بھی تو ان سے باتیں پوچھیں نا۔ آپ ان کی بات دہراتے رہتے ہیں، 2-3 دفعہ کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو تقویت ملتی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے، وہ لے رہے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تھا ریزائن دے رہے ہیں، وہ نہیں دے رہے۔ اور وہ مارچ کے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، ان سے کہو کہ کوئی شرط لگائے میرے ساتھ جو یہ کہے کہ وہ حصہ نہیں لیں گے۔ ایک لانگ مارچ انہوں نے کرنا، کر لیں۔ اس کے لیے بھی جو صورتحال بنے گی وہ جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی، ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں۔ اگر آپ بار بار ان کے بیانیے بتاتے رہیں گے کہ بھی کوئی، ہم کہتے ہیں جی نہیں پھوٹ پڑی ہوئی جی، راضی ہیں جی سارے کے سارے۔ کس چیز پہ راضی ہو جی؟ کوئی ایجنڈا تو بتاؤ نا۔
کوئی بتائیں آپ کس چیز پہ راضی ہیں؟ الیکشن آپ لڑنے جا رہے ہیں، 19 تاریخ تک تو الیکشن ہے، پھر سینٹ کے الیکشن میں کوئی آدمی ان میں سے 11 کے 11 لیڈروں میں میرے سے شرط لگائے، جن کی پارٹیاں 3 پارٹیاں جن کے سینٹ میں ممبر ہیں صوبوں میں، جن کے ممبر نہیں ہیں وہ کیا بیان دے رہے ہیں کہ آر پار کر دو، آر پار کر دو، آر پار کر دو، آر پار کر دو، یا ہاتھ آسمان پہ لگاؤ یا پاؤں زمین پہ لگاؤ، ٹینٹ فش ہو چکی ہے آپ کی۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ میں کوئی پھوٹ پڑی ہے، مت پر ڈالیں پھوٹ، آپ کا کردار اور آپ کا ایکشن جو ہے وہ آپ کی کمٹمنٹ، اور آپ نے جو 4 مہینے سے درد کر دیا سر میں، 4 مہینے سے کھیڑا پہاڑ نکلا چوہا، نہ 9 مال تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، الیکشن آپ لڑنے جا رہے ہیں، کینڈیڈیٹ آپ نے فیصلے کر لیے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جناب علی کہ ہم بابا متحد رہو۔ وہ تو فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا جو سب سے بڑے، میں نے آپ کے آگے 4 سوال رکھے ہیں، 3 سوال طے ہیں ان کے، 4 مہینے سے جو لگے ہوئے ہیں، 4 مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں، سوائے ایک انہوں نے اسلام آباد آنا، جب آنا جس موسم میں آنا، جب میں کہتا تھا موسم بڑا ٹھنڈ ہوگا آپ کے لیے جنوری فروری، اب یہ 4تھے مہینے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہاں ٹھنڈ ہوگی۔ سو اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کا بھی کرتے ہیں، ہمارا بھی کرتے ہیں، باقی رہے نام اللہ کا، میں ان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ فضل الرحمان صاحب چڑ کھا چکے ہیں، فضل الرحمان صاحب مشتعل ہیں، سارا کام فضل الرحمان کا کیے دھرا ہے، وہ اپنے طلباء کو لا رہے ہیں، دینی مدرسوں کو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے وزیر داخلہ کے دوران دینی مدرسوں پہ کوئی پریشر پڑے، دینی مدرسوں کو خود اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ وہ دین کے ستون ہیں، کوئی سیاست دانوں کی سوچ پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ کی کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنے والے لوگ ہیں۔ اور فضل الرحمان صاحب ہر جگہ اس کی آڈینس یہی ہے، اور عمران خان ٹھیک کہتا ہے کہ مدرسوں کے طلباء کے علاوہ اور لوگ نہیں ہیں۔ جب نکلیں گے اس وقت کروں گا نا یار شہزاد، ابھی میں اتنا بھولا نہیں ہوں آپ کو بتا، ابھی تو ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا کہ کس دن نکلیں گے، میں ابھی سے ہی میرا استقبالیہ کیمپ لگا دوں، میں ابھی سے ہی ان کی کے لیے استقبالیہ کیمپ لگا دوں، جب وہ پروگرام دیں گے تو اللہ خیر کرے گا، وہ بھی یہاں پہ ہیں ہم بھی یہاں پہ ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب نے، میں وزیر داخلہ نہیں ہوں گا، میں وزیر داخلہ فضل الرحمان صاحب، بس دیکھیں فضل الرحمان صاحب نے کہا کل کہ میں وزیر داخلہ نہیں ہوں گا، وزیر داخلہ تو دیکھو اللہ نے مجھے بنایا، عمران خان نے بنایا، میری 15ویں وزارت ہے۔ فضل الرحمان صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کر لیں دینی، اور آپ وہ دینی طلباء، وہ دینی عظیم مدارس کے طلباء جو اپنے مدرسوں کی پڑھائی، جن کا درس نظامی کا کورس آپ خراب کروا رہے ہیں اور ان کو سیاست میں لا رہے ہیں، اس کا بھی الٹا اثر آپ پہ پڑے گا۔ اس پہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ دینی، جب آپ مدرسوں کو سیاست کی اماج گاہ بنائیں گے تو ان پہ خام خواہ کا پریشر پڑے گا، جو کہ فضل الرحمان صاحب آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے وزیر رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں وزیر رہوں یا نہ رہوں فضل الرحمان صاحب، اس شہر کے، اس ملک کے سارے سیاسی معتبر مر جائیں، آپ کا کام نہیں بننے لگا۔ یہ مدرسے جو ہیں اللہ کے نظام دین کے لیے نکلیں باہر، یہ پہلے ختم نبوت کے لیے بات کرتے تھے، کوئی سامنے لاؤ جس نے شیخ رشید سے زیادہ ختم نبوت میں جیل کاٹی ہو بھائی، کیا باتیں کرتے ہیں آپ عمران خان کے بارے میں؟ عقل کو ہاتھ ڈالو، مجھے اس نے وزیر داخلہ یہ جانتے ہوئے بنایا ہے کہ ختم نبوت کی سب سے زیادہ اور اللہ اور عاشق رسول سب سے زیادہ جیل میں نے کاٹی ہے، آپ میں کس نے کاٹی ہے؟ میں نے تو مولانا عبداللہ کے لال مسجد کے والد عبداللہ کے ساتھ بھی قید کاٹی ہے، شیخ القرآن کے ساتھ کاٹی ہے، تاج پوری کے ساتھ کاٹی ہے۔ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ صرف کیا اسرائیل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا اسرائیل کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اسرائیل کو عمران خان تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، صرف پروپیگنڈا کرنا ہے، اسلام کے نام پر اسلام آباد میں قبضہ کرنے کی خواہش جو ہے وہ دم توڑے گی انشاءاللہ۔ بہت پولیٹیکل تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، ناٹ ایز اے انٹیریئر منسٹر۔ جو آصف زرداری کی سوچ ہے وہ بلاول کی سوچ نہیں ہے، اور وہ اس کو پاؤں 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 کھلا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے آگے، انگلی پکڑ کے آگے لے جا رہا ہے کہ کہیں گارے میں سلپ نہ ہو جائے۔ اور وہی ہے جو کہ ایک درمیانی رستے کے لیے آصف زرداری لگا ہوا ہے۔ یہ تو دیکھیں، ایک شوق ہوتا ہے جوانی کا، ایک چڑھتی جوانی کا اپنا شوق ہوتا ہے، اس جوانی کے شوق میں
یہ آپ پارا آئیں، یہ پنڈی آئے، یہ باراکو آئیں، یہ ترنول آئے، جہاں آئیں، جب یہ آنے کی تاریخ دیں گے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ تعویذ دھاگا دعاؤں کا کوئی طریقہ کار بتائیں گے جناب علی. ایسے ہی تو نہیں، کوئی لٹ تو نہیں پڑی ہوئی نا. جب یہ آئیں گے، میں نے ایک شعر بار بار پڑھتا ہوں، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہی ہم کریں گے. دیکھیں آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے سیاست میں. اس نے کچھ تو سوچا ہوگا. میرے ساتھ تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ میں نے خان صاحب سے کرنی بھی چاہیے، لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی اس بات پہ. دیکھیں آصف زرداری جو ہے وہ سیاست کا گہرے پانیوں میں سفر کرنے والا بندہ ہے. اس نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے، یہ میرا پرانا جملہ ہے. اس کو پتا ہے کہ کس وقت ہسپتال داخل ہونا ہے، کس وقت ڈرائنگ روم میں جانا ہے اور کس وقت جیل جانا ہے. اس نے کچھ سوچ، یہ ساری تاش جو ہے جو اب بکھیری ہے، بے شک بلاول کہتا رہے. آف کورس آصف زرداری نے چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش رکھی ہوئی ہے اور وہ کھیل رہا ہے. کیسا کھیلتا ہے، اچھا کھیلتا ہے، برا کھیلتا ہے، یہ آنے والے 90 دنوں میں پتہ لگ جائے گا. 30 مارچ 30 اپریل تک پتہ لگ جائے گا. فضل الرحمان خود اس اسمبلی میں جس کو وہ ناجائز اسمبلی کہتا ہے اس کی صدارت کا امیدوار تھا، اور جس اسمبلی کو یہ ناجائز کہتے تھے اس میں خود یہ نامینیشن داخل کرنے جا رہے ہیں. اور فضل الرحمان کسی قیمت میں ان ہاؤس چینج کے لیے نہیں جائے گا. وہ تو لڑائی چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے، وہ تو پہلے اس نے پوری کوشش کی کہ دینی طاقتیں ہمارے بارے میں رائے غلط تسلیم کریں. ہمارے بارے میں اس نے ذرا حالانکہ ختم نبوت پہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ووٹ دیا تھا، یہ تو میں تھا جس نے روکا. یہ شہزاد صاحب کسی قیمت پر فضل الرحمان ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف نہیں جائے گا، اور آصف زرداری کی خواہش ہوگی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جائیں، وہ کبھی نہیں جائے گا. لیکن لانگ مارچ میں سارے شامل ہوں گے. کب کرتے ہیں؟ جب تاریخ آئے گی، پھر ہم بھی یہاں ہیں، یہ بھی آئے، ہم آئین اور قانون کے دار. مجھے نہیں پتا آصف زرداری، یہ بچے تو نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا کون بات کر رہا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کو بتاتا. نہ میری آصف زرداری سے کوئی گپ شپ ہے. آصف زرداری نے خود ورکنگ کمیٹی کے اپنے کہا کہ ہم سے کچھ سیکھو، تو اب ان کو سکھا رہا ہے. بیٹھیں فضل الرحمان دیکھیں اس کے چہرے اڑے ہوئے، وہ کیسی طریقے لا رہا ہے. صرف وارم اپ کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں سے وہ بہت عرصے کے لیے میڈیا سے غائب نہ ہو جائیں. ہر دوسرے تیسرے دن ان کا ایک میرا مطلب ہے سیاسی جمگٹھا لگتا ہے تاکہ وارم اپ کا پروگرام ان کا چلتا رہے. لیکن جب وقت آئے گا اس وقت دیکھیں گے. آگے سے پی ڈی ایم میں کافی کمی آئی ہے اور کافی کمزوری آئی ہے، اور لاہور کے جلسے کے بعد یہ کافی لوگوں میں ان کا مورال اور ان کا امیج اور ان کی سٹرینگتھ اور ان کی سوچ میں کافی کمی آئی. دیکھیں ایک عمران خان نے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے. اس نے کر دیا کہ بھئی میں جب تک ہوں میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، ان کو این آر او نہیں دوں گا. اس لیے یہ نیب کے خلاف لڑ رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف لڑ رہے ہیں. پہلے ہمارے جو قوتیں ہیں، جو اس ملک کی جان نثار طاقتیں ہیں اور اس ملک کی عظیم قوتیں ہیں، اس کے خلاف بات چیت کرتے تھے. اب انہوں نے وہ کرنی بند کر دی ہے کیونکہ وہ ٹرن لیتے رہتے ہیں. لیکن جو بات اصل کرنے والی ہے، 3 چیزوں پہ یہ کٹھے نہیں ہوں گے، نہ استعفے پہ، نہ الیکشن کا بائیکاٹ ختم کریں گے، اور نہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. ایک لانگ مارچ ضرور کریں گے، اس کی طاقت دیکھیں گے، اندازہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں. دیکھیں کوششیں تو جاری ہیں، ابھی تک ہوا تو نہیں نا، ہوا تو نہیں. جو میرے پاس ہے کہ کیا میں نے اس کا پاسپورٹ گورنمنٹ نے رینیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، انٹیریئر منسٹری نے نہیں کرنا چاہیے. میں نے یہ بات بتا دی ہے، اس پہ لوگوں نے طوفان کھڑا کر دیا. میرا مطلب جب میں رینیو پاکستان ہی نہیں آ رہا، کوٹیں بھی بلا رہی ہیں تو میں وہاں نہیں آ رہا، تو اب کیا میں اس کا پاسپورٹ وہاں جا کے رینیو کروں؟ وہاں بیسی کو کہوں کہ رینیو کرو؟ اس کا نہیں کر رہے رینیو ہم. وہ جو آتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، یہ اس کا جو میرا قانونی معاملہ ہے وہ میں نے بتا دیا. میں نے تو نہیں بھیجا پرویز مشرف کو، انہوں نے بھیجا کہ میں نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ میں انٹیریئر منسٹر تھا. کون تھا انٹیریئر منسٹر؟ کس نے بھیجا پرویز مشرف کو؟ دیکھو نا ایسے ہی لگے رہتے ہیں یہ سارے لوگ. میں نے تو نواز شریف کو باہر بھیجا ہے، اس کے حق میں ووٹ دیا جانے دو. 1 سال تک انہوں نے چپ روزہ رکھا،
1 سال تک مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے چپ روزہ رکھا. 1 سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ لٹیا ڈوبنے لگی ہے تو یہ ایک نئے اینگل سے سامنے آئے ہیں. دیکھیں سیاست، ایک بزنس مین سیاستدان اپنی پولیٹیکل انویسٹمنٹ کو کسی اور جگہ انویسٹ کرنے کی سوچ رہا ہے. سو اس کے نتیجے کیا نکلیں گے؟ میں تو کہہ چکا ہوں کہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. باقی اللہ کی خبر اللہ جانتا ہے. میں تو اپنی سوچ پیش کر سکتا ہوں آپ کو. نہیں، یہ کیوں ایسی باتیں آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں شہزاد صاحب کیوں ایسی باتیں، اس کی پاسپورٹ کی ڈیٹ اتنی ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ایسی؟ آپ تو بڑے اچھے اینکر تھے، آج کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ میرا خیال ہے پھر آپ ڈیفرنٹ اینگل لینا شروع ہو گئے ہیں. بالکل دیکھیں ہم اسلام آباد میں اور لاہور میں ریڈ الرٹ ہے، اور ہم کابل میں ایک ڈیفرنٹ رول ادا کر رہا ہے عمران خان اور فارن آفس. وہاں سارے ٹیررسٹ دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک دہشت گردی کی لہر آ سکتی ہے. کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو کہ بہت بڑے دہشت گرد تھے. اور پھر میں بات کروں گا تو لوگ کہیں گے شاید میں ڈرانے کے لیے نہیں کر رہا. جی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ڈرانے کی؟ میں جینونلی بتا رہا ہوں کہ راول پنڈی اور لاہور میں تھریٹس ہیں، ریڈ الرٹ ہے، ہائی الرٹ ہے. اور جب یہ لوگ بڑے بہادر بنتے ہیں، بے نظیر شہید کو بھی کہا گیا تھا کہ مت کریں ایسا، لیکن انہوں نے کہا نہیں. وہ گاڑی کی چھت سے بھی باہر نکلی اور اللہ کو بھی پیاری ہو گئی. اور ایک دن ان کی تاریخ پہ کوئی بیٹا بیٹی باپ نہیں گیا، میاں نہیں گیا ان کی تاریخ پہ. اتنا ظالم معاشرہ ہے. لطیف کھوسا صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے وکیل تھے. مجھے یقین ہے پورا کہ کوئی بندہ ان کی پیشی پہ کبھی نہیں گیا اور ملزم بری ہو گئے. اب پتہ نہیں ان کی کیفیت کیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں اور کن کیسز میں ہیں. RNN نیوز ہر خبر آپ تک